مفتی صاحب دین میں صرف باتیں باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ وہ 2 قدم بڑھاتے ہیں، لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس لیے میں نے دین پر چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے۔ استغفر اللہ، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں۔ ہاں، حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی ایک بار، پر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، دین میں باتیں باتیں۔ اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے۔ یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں، قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا۔ پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری۔ تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے۔ تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات ہیں، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں۔ میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ پہلی بات یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا، تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے۔ دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں، پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے۔ تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے۔ تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی، تو اللہ خود سے کیسے بن گیا؟
یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے، عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی، ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی. یہ 10 سال پرانی بات ہے، اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا، وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا، یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا، میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی، اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں، کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو، قرآن کی یہ آیتیں پڑھو، ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے، آیت کریمہ بھی پڑھی، وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں. آپریشن تھیٹر سے ہی ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے، وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا، تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی، کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے، کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں، اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے، اس کو فالو کرو، اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا، ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی، پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے، وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو، بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا، بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں، آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا، جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں، مجھے دنیا میں چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا، میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو کتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے، حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں، وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، یا پھر آپ نے اللہ پر یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے، اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے، آپ کا بندہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کی بات 100% مانی جاتی ہے، باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟
تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، اللہ تمہیں، بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی، آنے کے بعد بھی ٹینشن۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے اللہ رحم کرے گا، امید ہے اللہ کیا کرے گا، رحم کرے گا۔ اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا، جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے، بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اب تو بس مارے گئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں، بھئی اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا، ساتھ ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر، بھلے شہادت دے دے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، بھلے شہادت دے دے، لیکن میرے ساتھ اللہ ہے، میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا، جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا۔ تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے، کامیاب۔ حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے، جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا، اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی، لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے، ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے، جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا، صحیح ہے نا، وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا، کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی، اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے، جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی، یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا، مجھے یہاں میری شادی ہو جائے، یہ والی جاب مجھے مل جائے، یہ کام میرا ہو جائے، یہ فلانا کام میرا ہو جائے، یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے، نہ، بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا، 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں، آپ نے کیا کیا، وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ۔ تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں۔ تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں، پورے تو ہو نہیں رہے، تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں، جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں، من کان یرید العاجلۃ، اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، جتنا یہ مانگ رہا ہے، جتنا یہ چاہ رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا، پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا، اگلے سال کے لیے سارے ہی بن رہے ہوتے صدر، اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو، فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے، جس کو ہم چاہیں گے، یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات۔ آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت چاہے گا اور اس کی قواعد پورے کرے گا، ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا۔ اب ان کا اگلا اشکال سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا، تو اللہ تو وہاں بھی مدد، بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ تو مدد کرے نا، میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے۔ پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ، بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا، توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا، آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے، لت پڑ گئی ہے آپ کو،
اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا، یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دیا اپنے آپ کو تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو آپ کا جرم ہے، خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں، اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے وہ جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فوج فلمیں دیکھنے کی، تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی، تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے؟ آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو. ایسے کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو؟ آپ کا بچہ ایک دفعہ غلطی کرے گا، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے؟ سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی، فوجی دوسری غلطی کرے گا، پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے، سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ، 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈکی توبہ کر لی تھی، جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے، سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا، اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے؟ اس نے کہا توبہ کر لو نا، معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے؟ بھلے دوبارہ ہو جائے، صحیح ہے نا؟ دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی؟ ایک گناہ آپ سے ہو گیا، آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی، توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ ہو، غلطی سے ہو گیا، تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہے ہیں آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست تھا، بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا، اس نے توبہ کی، دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی، پھر میں لے گیا، میں نے کہا بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس. پھر دو دوستوں میں بیٹھنا جو، پھر توبہ غلطی ہو گئی، پھر میں لے گیا، ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا، یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کم بخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے، کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی، اب نہیں کروں گا. بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے؟ جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آنی رہی، جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے، بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے، تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. این ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا، تو بھائی آپ اسٹرگل میں لگے رہو، مایوسی کی باتیں مت کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں. مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے، لگے رہو گے. ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو ٹھڈا مار کے جنت میں بھیج کے تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا، بنتا نہیں تھا، چل جا یار کیا کر، کوشش میں لگا ہوا تھا، چل جا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے، کوئی بھیکاری، آپ کو پتا ہے یہ مستحق نہیں ہے، لیکن جان چھڑانے کے لیے آپ کہتے ہیں لات مار کے اس کو 50 روپے دفع ہو یہاں سے، یہ پکڑ پیسے جا. تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ کہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا، گناہ پہ ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا، اس کو ندامت تو تھی، روتا تو تھا. تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کچھ فرشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا، لیکن اس بے غیرت کو بولو دفع ہو جنت میں، شاید اللہ کر دے. لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا، جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں، میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو مایوسی ہے. اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا شیطان اکڑا ہے یار، اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے، وہ اکڑا ہی تو تھا، تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے؟ تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گنہگار جو تواضع کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے، پرہیزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بولو نہیں ہے. تو کبریائی صرف اللہ کے لیے.
تو اللہ کے کچھ نہیں بگاڑو گے ایسے اشکالات کر کے. ایک دفعہ حکیم الامہ مولوی تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک پروفیسر آیا, کہتے مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں. انہوں نے جواب دیے, اس کے اشکال دور ہو گئے. پھر آیا, یار مجھے کچھ مزید اشکالات بھی ہیں. انہوں نے وہ بھی جواب دے دیے. پھر آیا, اس کو لگتا پتہ چل گیا کہ اس کو اشکالات کی بیماری ہے, اس کو اشکالات نہیں ہے, اس کو ویسی کوئی مسئلہ ہے. تو پھر اس نے آیا کہنے لگا اصل میں یہ ایکچولی اشکال ہے. مولوی تھانوی رحمہ اللہ نے پھر اس کو سمجھایا. پھر 4-5 دفعہ آئے, انہوں نے بولا تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل ضرورت تھی, تو مرتد ہو جا, دفع ہو جائیں یہاں سے. وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے, کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی تھی, یہ بات تکبر آ گیا تھا کہ گویا اسلام کو میری ضرورت ہے, اور گویا جو ہے نا یہ علماء بیٹھ کے مجھے ہی سمجھاتے رہے بیٹھ کے, اور ایکچولی یہ اور بھی اشکال یہ. جب اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے 2-4 اور چلے جائیں تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, جہاں اللہ اتنے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکے تو بھی چلا جائے گا, تو کوئی تیرے اشکالات کی حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مرتد ہو جا. اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اسلام میری ضرورت ہے, اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے, مجھے اسلام کی ضرورت ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں نا بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, جھکے رہے اللہ کے سامنے, تو پروگرام کامیاب ہونے کی چانسز ہیں. بھلے گناہوں سے توبہ کرنے میں زندگی گزر جائے, لیکن اگر اگر دکھانا شروع کر دی نا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, مایوسی کی باتیں, یہ تو سب ایسا ہی ہے, تو پھر اللہ کہتے جاؤ, شیطان کو نہیں چھوڑا جو اتنا اللہ کا عبادت گزار تھا, تم کس کھیت کی مولی ہو. شادی میں جو شیروانی کے ساتھ پگڑی ہوتی ہو, کیا غیر مسلم کا مشابہت نہیں ہوگی بھائی, غیر مسلم کے ساتھ مشابہت, پگڑی تو مسلمانوں کا شعار ہے. شادی میں ہی تو پگڑی کتنے اب دولہا پہ جچ رہی ہوتی ہے, دولہا لگ رہا ہوتا ہے. وہ سول ڈریس میں لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے اس میں دولہا کون ہے اور اس کے دوست احباب کون ہیں. دوست نے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ہوا, دولہا ایسی عام کرتے شلوار میں تھا اور دوست تھا وہ شیروانی میں, میں اس سے قبولوانے لگا تھا. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. ماں باپ کے کہنے میں سارا خرچ کر سکتے ہیں, سارا مال خرچ کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, سارا مال خرچ کرو گے کل پھر بھی مانگو گے, ماں باپ کی ضرورت پوری کرنا واجب ہے, باقی اضافی کرو گے تو ثواب ملے گا. کیا جمعے کی مسجد کے باہر بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے, لیکن مسجد میں پڑھنی چاہیے کیا بھائی؟ سنبھل سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا بھائی میرے بھائی, کیا ٹک ٹاک اور یوٹیوب میں چلائیں گے پیکج ہوتے ہیں کہ پیسے حلال حرام؟ بھائی یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ جو پیسے ملتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ملتے ہیں, تو اگر حرام چیز کا ایڈورٹائز ہے, شراب کا, سود کا, بینک کا, سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کسی فلم کا ایڈ چلایا جائے, تو پھر اس ایڈ کی آمدن کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر حلال چیز کی کا ایڈورٹائز ہے تو اصل آمدن حلال ہے, لیکن چونکہ اس میں کچھ غلط چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل آمدن حلال ہے, اس میں جو حرام شامل ہو رہا ہے تو آپ ایک اندازے سے کچھ رقم, کچھ کہتے ہیں 5%, کچھ کہتے ہیں 10%, کچھ کہتے ہیں 2.5% بھی ہے, تو اس کا ایک کوئی یقینی معیار نہیں ہے, تو احتیاطاً 5% صدقہ کر دو اس میں سے. اچھا میرے بھائی, جمعے کے خطبے سے پہلے جو رکعت پڑھتے ہیں تو سنت کی نیت ہوگی میرے بھائی. کسی کے گھر جاتا تھا, موٹر سائیکل کوئی نئی نئی خرید رہے نا, محلے والے بہت تنگ کرتے ہیں یار تھوڑا وہاں. اب تو سب کے پاس بائکیں آ گئی ہیں, ورنہ پہلے بہت ہوتا تھا بھائی انڈا موڑ جانا ہے, ذرا بائک مل جائے گی, ہوتا ہے نا گاؤں دیہاتوں میں, اب بھی ہوتا ہے بھائی ذرا مجھے ماموں کے یہاں جانا ہے, بائک مل جائے گی, پیٹرول ڈال دوں گا میں. بندہ کہتا تھا پیٹرول میں ڈال دوں گا, اب یہ بائک والا کہتا یار جب پیٹرول بھی ڈالے گا تو اب میرے پاس منع کرنے کا کوئی آپشن ہے نہیں. جب زیادہ ہونے لگا تو ایک دن ایک صاحب آئے, یار بائک چاہیے مجھے, نانی کے جانا ہے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. تو ایک ڈبہ لے کر آیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. ہر آدمی پیٹرول کر رہا ہے, اس کا مطلب کہ بائک صرف پیٹرول ہی کا نام ہے, اور بھی پرزے کھینچتے ہیں بھائی اس کے چلنے سے. پیٹرول ہی کو اتنا فوکس کر رہے ہو, پیٹرول ڈال دوں گا میں, بائک دے دو, پیٹرول ڈال دوں گا میں, بائک دے دو, تو اس ڈبے میں ڈال دے اور اسی ڈبے پہ بیٹھ کے نانی کے ہاں چلا جا.
تو اگر صرف اسکلز ہی سب کچھ ہیں، اسکلز والے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جب تک تقدیر کی چکی نہیں گھومتی، تقدیر کا پانسا نہیں گھومتا، لوگوں کی قسمتیں نہیں بدلتی ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگ، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ایک نمبر کے احمق اور بیوقوف، ان کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا، ایکچولی ان کو بتاؤ 7 وہ آدمی جو کامیاب ہوئے نا ان اسکلز کی بیس پہ. تو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 7 لاکھ ایسے آدمی ڈالوں گا جن میں یہ اسکلز ان سے بھی زیادہ تھیں، مگر وہ فٹ پاتھوں پہ مرے ہیں بیچارے. ہوتا ہے نا 7، ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی کتاب ہو 7 کامیاب آدمی، وہ کیا ہے، کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. تو جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوتی، آپ کے قسمت کا پانسا نہیں گھومتا، آپ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے. وہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا، بہت مالدار آدمی، بزنس تھا اس کا. ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے، ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے، سوری چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے، اور ایک بیلنس برابر کرنے کے لیے بجری کا بورا رکھا ہوا ہے یہاں پہ. بھئی 2 چاول کی بوریاں ادھر اونٹ کے، اور بیلنس برابر کرنے کے لیے 2 بجری کی بوریاں ادھر. راستے میں کسی نے لفٹ مانگی، مجھے بھی اونٹ پہ پہنچا دو، بیٹھ آجا بھئی بیٹھ جا. اونٹ کے مالک بڑا کروڑپتی تھا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پھر اس نے کہا یار یہ تم نے ریت کی بوریاں کیوں رکھی؟ اس نے کہا بیلنس برابر کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، اونٹ کو ڈبل ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے، تو ایسا کر چاول کی 2 بوریاں ادھر ہیں تو ایک ادھر کر دے، اور ایک ادھر. اونٹ کا ویٹ بھی آدھا ہو جائے گا، وزن بھی، اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی، تھکاوٹ بھی کم ہوگی. اس نے کہا یار یہ تو بڑی اتنی سینس کی بات ہے، ادھر تو میری کروڑپتی آدمی ہے مگر اتنی کھوپڑی میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یار بیلنس کے لیے آدھا مال ادھر رکھ دو. تھا کروڑپتی. اس نے کہا یار بندہ بہت لاجیکل بات کرتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی کرتے ہیں، ایک بوری ادھر اور ایک بوری ادھر. اب بیٹھے، اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی، اونٹ بھی سکون کا سانس لے رہا ہے، اور یار بندہ تو بڑا نائس ہے یار، سکلز تیرے اندر بہت ہیں. پتا کرتا کیا ہے؟ کہہ رہا کرتا ہی تو کچھ نہیں، بے روزگار ہوں، جاب ہی نہیں ملتی کہیں، غریب آدمی ہوں. اس نے کہا اتر نیچے نیچے اتر. دوبارہ اس میں بوریاں میں، وہ جو بوری تھی نا اس میں ریت بھری، اور چاول کی ایک بوری کو دوبارہ ادھر کیا، اور پھر 2 بوریاں ریت کی ادھر کی، اور کہا اگر تیرے اندر اتنی ذہانت ہے اور اتنا عقل مند ہے تو غریب کیوں ہے بھائی؟ تو میں اگر تیرے مشوروں پر عمل کروں گا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ اس سے اچھا میں وہ بیوقوف صحیح ہوں، الٹے پلٹے زندگی گزر رہی ہے لیکن پیسہ تو ہے نا میرے پاس. تو وہی اسٹائل ہمارا ٹھیک ہے بھائی، تیرے اسٹائل میں چلیں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجور أقطار السماء تعلقي لكن من رزق الغنى حرم الحجا ضدان مفترقان أي تفرقي. امام شافعی کا شعر ہے کہ اگر محنت سے اور آپ کی اسکل سے پیسہ آتا، آپ کی دماغ سے پیسہ آتا، تو مجھے دیکھتے کہ میں محنت کرتے کرتے آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں مر رزق الحجا حرم الغنا. اکثر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، مالدار لوگ پریشان ہو گئے ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں، اکثر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں جس کو عقل دی گئی اس سے پیسہ چھین لیا گیا. زدانی مفترقانی ای تفرقی، ایک دوسرے کے لگتا ہے اپوزٹ ہے، یہ کبھی بھی جمع نہیں. یہ شاعر تو ظاہر تھوڑا مبالغہ کرتے ہیں، ورنہ بڑے مالدار عقل مند صحابہ کے پاس بھی پیسہ تھا. حضرت عثمان تو بڑے ذہین تھے اور پیسے والے بھی تھے. یہ سمجھانے کے لیے. اور آگے کہتے ہیں کہ محنت پہ بھی
ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ مرتب ہو. اذا رأيت وإذا سمعت بأن مجدودا حوا عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. کہتے ہیں اگر تو سننا کہ ایک آدمی خوش قسمت ہے، اس کی قسمت کے پاسے پلٹتے رہتے ہیں، محنت ڈھیلے گی نہیں کرتا. ایک دن اس نے ایک شاخ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، زمین میں دفن نہیں کیا، شاخ کو ہاتھ میں پکڑا، وہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا. اس نے کہا ایسے واقعات کی تصدیق کر دیا کر، خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا بول لو نا یار. ہوتا ہے جب رزق مقدر میں ہوتا ہے نا تو درخت کو زمین میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، شاخیں ہاتھوں میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں. یہ تمثیلات ہیں شاعروں کی، کہیں اس پہ کلپ نہ بنا دیں کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں کی پھینک رہے ہیں. سمجھانے کے لیے کہ خوش قسمتوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جس کام میں ہاتھ ڈالو بندہ چلا جاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى، اگر پتہ چل جائے تجھے کہ کوئی محروم آدمی جس کو اللہ رزق نہیں دینا چاہتا، محروم رکھنا چاہتا ہے، رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے، اس کے حالات سے پتہ چل رہا ہے، وہ تجھے کسی نے بتایا کہ اس کو دور کنواں بھرا ہوا نظر آیا پانی سے، اس نے کہا چلو رزق نہیں مل رہا، پانی تو ملے گا نا. اور پانی بھی کس میں؟ کنویں میں. اور کنواں بھی کیا ہے؟ لبالب بھرا ہوا، پانی تو ملے گا نا. وہ چلتا ہوا پانی کے پاس آیا، پانی نے جیسے اس کو دیکھا ڈڑپ نیچے چلا گیا پانی. بولے تجھے نہیں، تو نہیں پیے گا. تو شاعر نے کہا اس کی بھی تصدیق کر دیا کر، ایسا ہوتا ہے. بدقسمت سے مراد دنیاوی لحاظ سے، اصل تو آخرت ہے. اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے، اور اتنی بھی اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے. یہ تمہاری محنت پہ نہیں ہے. تو اس لیے تقدیر پہ تمیز سے آرام سے صبر کر کے